اور وفاقی حکومت صوبے کے ساتھ مل کر انشاءاللہ بھرپور تعاون کرے گی، اور جو بھی اس معاملے میں فنڈز کے علاوہ جو ہم نے مختص کر دیے ہیں، مزید جو بھی معاونت چاہیے ہوگی اس کے لیے ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اس خوبصورت صوبے کو، کے پی کو، اور یہاں کے عوام کو، اور یہاں کے بسنے والے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اور ہمت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے اور سکون عطا فرمائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب اس پریزنٹیشن ہے شروع کریں پھر۔ کتنی سلائڈز ہیں بھائی، کتنی سلائڈز ہیں؟ دیر میں تو ان کے پاس مارجن ہے پورا شفٹ کرنے کا۔ مردان اینڈ آلسو سوات سر، سوات بھی یس سر، لوکیشن میپ ہے سر، اس میں سر آپ کو بتا دیں گے سر۔ اس کی سر جو کاسٹ ہے وہ 4.72 دی ہے۔ اور ان کا بشام نہیں ساتھ ملے گا ان کا؟ نہیں سر، شاملہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے سر۔ چلیں جی سر، جی سر۔ اس کی سر کاسٹ جو ہے وہ 4.72 بلین ہے سر۔ اس میں 3 بریجز ہیں سر۔ اسپانسرنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آف کے پی سر کر رہی ہے، اور ایگزیکیوشن پختونخوا ہائی وے اتھارٹی ہے سر۔ نیکسٹ Sir, this is the general benefits of the project. Will provide interconnectivity between the districts, and actually, sir, بنیر اور ترگڑ کو یہ کنیکٹ کر دے گا۔ But actually, sir, I would say کہ یہ ہزارہ اور ملاکنڈ اور مردان ڈویژن کو سر انٹرکنیکٹ سر کرے گی سر۔ اور اس میں ٹوریزم بھی سر ڈیولپ ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بھی سر ہوگی سر۔ ود دی یہ برج اور روڈ کے علاوہ سر، ابھی جو پاپولیشن ہے سر آن دی لیفٹ بینک آف انڈس ریور سر، یہ لوگ سر وائے تربیلا غازی سے ہو کے سر پھر اپنے وہ 5 انڈین کونسلز میں سر پہنچتے ہیں، اینڈ اٹ از اباؤٹ 250 کلومیٹر سر۔ ود دی کنسٹرکشن آف دس برج اینڈ روڈ سر، دس ڈسٹینس ول بی ریڈیوز ٹو 1 کلومیٹر سر۔ 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر بہت میسو یہ بینیفٹ ہے، بہت میسو ٹائم، جی سر، کنزمپشن آف فیول اینڈ ٹائم از منی، بہت اچھی۔ دوسری طرف کے انڈس کے لوگ ہیں وہ اپنے ڈی سی کے پاس آنے کے لیے they have to travel 250 کلومیٹر۔ یس ڈسٹرکٹ ڈیوائڈر اتنا وائبل پروجیکٹ ہے سر یہ۔ مطلب یہ روڈ بھی سر جو اور یہ دوسرا جو انڈس ریور پہ برج ہے سر، یہ دونوں پروجیکٹس کا سر یہ ان کے یہ فائدے سر ہوں گے۔ نیکسٹ، تو مالاکنڈ ڈویژن میں یہ کس ایریا کو کنیکٹ کرے گی؟ یہ سر ڈائریکٹ بنیر کو سر کنیکٹ کرے گی، پھر اس سے آگے سر یہ ڈسٹرکٹ سوات کو بھی کنیکٹ کرے گی، اور ڈسٹرکٹ مردان، اور ان ادر ورڈ سر یہ سوابی کو بھی کنیکٹ کرے گی تربیلا سائڈ۔ تو امیر مقام آپ کو تو مٹھائی بانٹنی چاہیے یہاں پہ۔ جی سر، جی سر۔ سر دی ریڈ لائن شو سر دی الائنمنٹ آف دی پروپوزڈ روڈ سر۔ وہاں پر دکھائیں، ہم اس وقت کس اسپاٹ پہ بیٹھے ہیں؟ ابھی سر ہم جدبہ میں سر بیٹھے ہیں۔ کہاں پہ؟ جدبہ سر، جی اس میں نہیں ہے سر۔ نیکسٹ سلائڈ بتائیے ذرا پلیز۔ ہم سر یہاں پہ بیٹھے ہیں سر، یہ ہماری سر جو برج ہے انڈس ریور پہ، یہ اس کی لوکیشن ہے سر، اور یہ روڈ سر یہاں سے ہو کے امبیلہ تک سر، یہ ڈسٹرکٹ بنیر میں ہے سر، اور آن ورڈ سر یہ پھر مردان کو کنیکٹ کرتی ہے، اور امبیلے سے آگے پھر یہ ادھر ڈسٹرکٹ سوات کو سر کنیکٹ کرے گی سر۔ ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ جی سر۔ نیکسٹ سر، نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے سر وہ کڑاکل ٹنل ہے سر۔ اس کی سر ٹوٹل لینتھ جو ہے 2.1 کلومیٹر ٹنل کی لینتھ ہے سر، اور 1 کلومیٹر اس کے اپروچز ہیں سر۔ اس کی کاسٹ ہے 9.58 بلین سر، اور کمپلیشن ٹائم سر اس کا ہے 3 ایئرس سر۔ 3 ایئرس کم کریں اس کو، کم کریں، بہت لمبا پیریڈ ہے یہ۔ جی سر، ٹھیک ہے سر۔ نہیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، جی سر، دس ہیز ٹو بی ریڈیوس۔ سر اس کو آپ 50% ٹائم کم کریں۔ ٹھیک سر، انشاءاللہ سر۔
یہ نوٹ کر لیں. اوکے ٹھیک آج بھائی چیف سیکرٹری نوٹ کر لیں اس کو. ٹھیک سر. سر اس کی جو کیریج وے ہے 7.55 میٹر ہے, 2 لین ہے سر, اور اس کا جو کلیئرنس ہے سر وہ 5.2 اور کتنے لین ہیں یہ؟ 2 لین. 2 لین. 2 لین سر, 2 لین سر. اور یہ سر پھر آگے ڈسٹرکٹ بنیر اور ڈسٹرکٹ سوات کو سر کنیکٹ کرے گی جو ٹنل ہے سر. اور اس سے سر جو نیکسٹ سلائڈ پہ آپ چلے جائیں, اس کے بینیفٹس بتائیں. بینیفٹس یہ سر ہماری پروپوزڈ الائنمنٹ ہے آف دی ٹنل سر. اور یہ سر جو ایگزسٹنگ روڈ ہے سر یہاں سے, یہ مطلب 11 کلومیٹر سر یہ ڈسٹینس شارٹ ہو جائے گا سر. یہ پروپوزڈ الائنمنٹ ہے جو ریڈ نظر آ رہے ہیں سر, یہ ٹنل کی الائنمنٹ ہے سر. ویری گڈ. جی سر. ٹھیک. تو اس میں تقریباً میرے خیال میں مور دین 1 آور کی سر جرنی ٹائم کم ہو جائے گا, اور فاصلہ 11 کلومیٹر سر کم ہو جائے گا. ٹھیک. جی سر. اور اس وقت کتنا جرنی ٹائم کتنا ہے اس وقت؟ یہ بڑی بلڈنگ روڈ ہے, میں نے تھوڑا سا سفر کیا ہے سر, پہ 1 گھنٹہ سے زیادہ لگ جاتا ہے. جی سر. بڑے ٹرن ہے, بہت ریپڈ ٹرن. یہ سر اگر آپ دیکھیں یہ سر ایگزسٹنگ الائنمنٹ ہے سر روڈ کی. No, but once this project is completed, I think at least 50 minutes sir. 50 منٹ ٹریولنگ ٹائم کم ہو جائے گا. تقریباً سر, تقریباً سر. گڈ. یس سر. نیکسٹ سر, اس میں کنٹریکٹر موبلائز ہو چکا ہے سر. اچھا, کچھ کیمپس کی پکچرز ہیں سر. نیکسٹ سر, یہ تھرڈ پروجیکٹ جو ہے سر RCC برج آف انڈس ریور, اس کی کاسٹ ہے 9.95 بلین سر. اس کی کمپلیشن ٹائم بھی سر 3 سال کی ہے سر. یہ 3 سال آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں سر ریسورسز بھی سر ہیں. یہ کے پی کا یارڈ اسٹک ہے یا یہ کیا ہے؟ یہ سر ایکچولی فرینکلی اسپیکنگ سر فنڈز اویلیبلٹی سر, آج فنڈ پوری اسپیڈ سے ہمیں کرنا چاہیے. بالکل. اس میں سر اگر فیڈرل گورنمنٹ کچھ سپورٹ دے دیں کریں گے انشاءاللہ. جی سر, وی کین کمپلیٹ اٹ ود ان 2 ایئرس سر. وی کین بالکل انشاءاللہ. جی سر. سر ان کو یہ آپ حکم فرما دیں, چیف سیکرٹری صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتا ہوں. یہ سی پیک 30 کلومیٹر ہے یہاں سے, یہ جو ڈیفینس روڈ ہے جھیل کے ساتھ, اس کو ڈبل کر دیں سر. یہ ہمارا الٹرنیٹیو روٹ ہو جائے گا سی پیک کا جی, اپ ٹو پشاور. بہرحال اس کو آپ ٹائم پیریڈ اس کا بھی کم کریں. اچھا ٹھیک سر. رائٹ سر, رائٹ سر. سر اس کی جو سر اسپین ہے وہ 876 میٹر ہے سر, ٹوٹل اسپین آف دی برج سر, اور 7 اسپینز ہیں سر. اس میں 2 اسپینز جو ہیں سر وہ 225 میٹر کے ہیں سر. جو مین کریکس ہے آف دی فلو, اس میں یہ سر 225 ایک ہے اور 225 دوسرا ہے سر. نیکسٹ سر, اس کے یہ بینیفٹس ہیں آلموسٹ دی سیم وچ دی بینیفٹس فار دی روڈ سر. کنیکٹیویٹی سر ڈسٹرکٹ بنیر کو, مردان کو پرووائڈ کرے گی سر, اور وہی 250 کلومیٹر کی جرنی سر کم ہو جائے گی. اس وقت جو اپنا ایک سائڈ سے کتنا وقت لگتا ہے, کتنی جرنی کو کور کرتے ہیں؟ ابھی سر یہ جو اکراس آن دی رائٹ بینک آف پاپولیشن ہے سر ڈسٹرکٹ کورغر کی, تو وہ ادھر غازی اور ہاجی پور سے ہو کے سر یہاں پہ ہیڈ کوارٹر جو 250 کلومیٹر سر. 250 کلومیٹر. 250 کلومیٹر. Now this will reduce to 1 kilometer. 1 کلومیٹر سر, 1 کلومیٹر. تو یہ تو بہت عرصہ پہلے بننا چاہیے تھا. یہ تو بہت عرصہ پہلے بننا چاہیے تھا, کئی سال پہلے بن جانا چاہیے تھا. جی سر, رائٹ سر. جو کیپٹن صاحب نے سر بات کی ہے کہ یہ بھی دس برج اینڈ دس روڈ ول ایکٹ ایز این الٹرنیٹ روٹ فار دی, اف اگر کے ایچ میں سر کوئی بلاکیج آ جاتی ہے, کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو دس روڈ تو اس کو تو ہمیں جتنی بھی ان کی سپورٹ کر سکتے کریں. دس شوڈ بی دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ پروجیکٹ ٹو بی کمپلیٹڈ امنگسٹ ادر پروجیکٹس. یہ اس میں تو بہت جلدی کرنی چاہیے. دیکھیے 250 کلومیٹر ول بی ریڈیوس ٹو 1 کلومیٹر. واٹ ایلس یو وانٹ, اینڈ ٹائم از منی. مہربانی کر کے اس کو تو پوری ان کو ہم پوری طرح سپورٹ کریں. اس میں تھینک یو سر. اراؤنڈ دا کلاک اس کو پر کام سٹارٹ کریں. رائٹ سر. جو ایک بینچ مارک پاکستان میں بن چکا ہے. جی سر. 24 آورس. اس کی ایک نہیں درجنوں سینکڑوں مثالیں ہیں. جی جی سر. تو کانٹریکٹر کو آپ راؤنڈ دا کلاک پہ اس کو پابند کریں, رات کو بھی دن کو بھی. تو یہ 3 سال کو یہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ود آل سیفٹی والز ان پلیس. تو یہ انشاءاللہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ سر.
ये सर इसकी अलाइनमेंट है सर, ये ब्रिज की, और ये इसके साथ जो 25 किलोमीटर रोड है वो सर यहाँ से स्टार्ट होगा सर, जो आगे फर्दर कनेक्टिविटी और यहाँ पर इंडस की कितनी विड्थ है इस पॉइंट पे? 876 मीटर है तकरीबन, 900 मीटर तकरीबन, 900 मीटर, 900 मीटर, ठीक। एक किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो ये एक साल में बन सकता है बिल्कुल इंशाल्लाह। तो उसमें आप अल्लाह का नाम लें और उसको स्टार्ट करें। राइट सर, ओके सर। देखना 250 किलोमीटर की जर्नी आप स्क्वीज करें, 1 किलोमीटर में वो तय हो जाएगी। व्हाट एल्स यू वांट? जी सर। और 250 किलोमीटर मेरे ख्याल में कम 4-5 घंटे लगते होंगे। पहाड़ी इलाके 5 घंटे सर, 5 घंटे लगते होंगे, अंदाज़ा करें 5 घंटे 5 वक्त, मिनट में सर कम होगा। फ्यूल, अपना थकावट और सारा कुछ। प्रोजेक्ट है सर। और 1 किलोमीटर तो ये कितना, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर दिस एरिया। बिल्कुल सर। तो आपको तो इसमें सारे काम छोड़ के इसको करना चाहिए बिल्कुल। राइट सर, ठीक है सर। एंड आई विल कीप ऑन फॉलोइंग दिस अप। मेहरबानी करके इसको आप पूरी तेज़ी के साथ करें राइट सर, राइट सर। प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल सर। बहुत शुक्रिया। इसको आप मेहरबानी करें, इन मंसूबों का ये मंसूबा जो है सर फहरिस्त होना चाहिए, सर फहरिस्त, इसकी आपको रिपोर्ट देगी इंशाल्लाह। सर फहरिस्त होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं बेहतरीन कॉन्ट्रैक्टर आप लेके आएँ। 24 घंटे का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, राइट सर। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कि 24 घंटे काम होगा। जी सर। ये मैं बता रहा हूँ माशाल्लाह हमारा सर तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। वो लीडिंग फर्म है सर हमारी केपी का, और ब्रिज का उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है सर। वो दैट्स योर आउटलुक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जिस फर्म को भी देना, जिनको आप दे रहे हैं, जी सर। 24 घंटे का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रखें, उसमें राइट शर्त होनी चाहिए उसमें। ठीक है, राइट सर। और देखें फिर लोग दुआएं देंगे इस एरिया जी की सर, जी सर। इंशाल्लाह। अभी सर इसके बाद वो जिरगा बैठा उससे थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि आज तोरखर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा कर रहे हैं, इस मौके पर उन्होंने कबायली अमायदीन और दीगर लोगों से मुलाकातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ज़िला तोरखर में पुल, सड़कें और दीगर चीज़ें बनाई जाएंगी और ज़िला तोरखर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौर में यहाँ तारीख़ी मंसूबे शुरू किए। तोड़गढ़ के मेरे अजीम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आप सबको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। और आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आज सुबह यहाँ पे जब मैं वहाँ से चला तो पता चला कि बड़ी बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश थी। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपसे मुलाकात मंजूर थी, तो यहाँ पर आज से आप सबसे मुलाकात हो रही है। और मुझे ये बहुत खुशी है कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग और भाई तशरीफ़ फरमा हैं, आपने, आपके बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान के लिए आपने हिजरत भी बर्दाश्त की, कुर्बानियाँ भी दी। तरबेला डैम के हवाले से आपने अपनी ज़मीनें भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। ये बहुत बड़ी ये खिदमत है पाकिस्तान के लिए आपकी, और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान बनते वक्त आपके बुज़ुर्गों ने हज़रत कायद आज़म की अज़ीम क़यादत में, उस तहरीक में आपके बुज़ुर्गों की बहुत शानदार काविशें शामिल हैं, कुर्बानियाँ शामिल हैं, खून शामिल है। तो मैं आज इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उन भाइयों और बुज़ुर्गों के सामने हूँ जिनके आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बहुत अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। केपी पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन सूबा है, और ये सारा इलाका, हज़ारा डिवीज़न हो, मालाकंड डिवीज़न हो या दूसरे इलाके हों, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत पहाड़ दिए हैं
خوبصورت لوگ دیے ہیں، بڑے جری بہادر قوم ہے یہ کے پی کی، اور دریا دیے ہیں آپ کو، بہت شاندار زمینیں دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 75 سال میں پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری خلوص دل کے ساتھ اگر 75 سال میں کاوش اور کوششیں کی جاتی تو پاکستان کے سمیت کے پی بہت ترقی یافتہ صوبہ ہو گیا ہوتا۔ پاکستان اقوام عالم میں بہت ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک ثابت ہوتا۔ بدقسمتی ہے کہ ماسوائے بہت مختصر عرصوں میں، جن میں نواز شریف کا سنہرا دور شامل ہے اور چند دوسرے بہت مختصر جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو موقع ملے، بدقسمتی سے ہم نے من حیث القوم اپنے ان بزرگوں کا، ان شہیدوں کا احترام نہ کیا جنہوں نے پاکستان کی آبیاری کے لیے اپنا خون دیا۔ لاکھوں لوگ گھرانے ہندوستان کو چھوڑ کر اس خطے کی طرف آئے، یہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک ایسا ملک، خداداد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے اور ہر فرد کو اس کی محنت، اس کے قابلیت کے مطابق اس کو معاشرے میں مقام ملے گا۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور ہوا کیا؟ سفارش اور اقربا پروری، رشوت، یہ سکہ رائج الوقت بن گیا۔ اور آج میں آپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ، وہ لاکھوں شہید، ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو وقت گزر گیا اس کے اوپر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پوری اس ملک کی سیاسی قیادت، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے، اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ، ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ، سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ شرط اول یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کا حکم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت قائد اعظم نے ہمیں یہی سکھایا، قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اس کا یہی پیغام ہے، حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت، امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج جہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلی کاپٹر میں، تو چاروں طرف نظر دوڑائی، سرسبز پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں، اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے۔ تربیلا ڈیم بھی میں نے دیکھا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں عطا کی، ہر چیز مہیا کی ہے۔ آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگ اور جوان ہیں،
پورے پاکستان میں پھیلے ہیں. انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں, فوجی ہیں, اور اب انجینئرز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہیں, ریاضی کے, تاریخ کے ماہر ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں. کمی صرف ایک چیز کی ہے, وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ. بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک ان سے آگے نکل جائے گا. میرا یہ ایمان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری, اور نہیں یہ شان خودداری, چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. اور پھر یہ شعر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں, دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس ہجوم میں, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور سرکاری افسروں, آپ سب ایک قبیلے کے حصے ہیں, ایک قوم ہیں. پشتون ہوں, پنجابی ہوں, سندھی ہوں, بلوچ ہوں, اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قومیں ہیں وہ سب ہوں. سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں. اس کے لیے آپ جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سویڈن میں ہوئی, پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دوڑ رہی ہے, اور انتہائی صبر کے ساتھ وہ اپنے پرامن احتجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے, اور پوری قوت کے ساتھ اس کبھی حرکت کی مذمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے. آج قومی اسمبلی کا بھی اجلاس وہاں پر بلایا ہے, جوائنٹ اپنے جو پارلیمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے, وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بے حرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں, یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں, وگرنہ پوری ملت اسلامیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی, اور کسی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل. تو میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں, میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے 250 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اب بتائیے, میں اپنی بھی اس بے خبری کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 75 سال گزر گئے, چلو 75 سال نہ صحیح, پچھلے 15, 20, 25, 30 سال میں یہ پل بننا چاہیے تھا, تاکہ 250 کلومیٹر جو کوئی میرا خیال کم سے کم 5 گھنٹے کی مسافت ہوگی, پٹرول خرچ ہوتا ہوگا, پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا. کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دہائیوں میں جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں. اور پھر وقت تو انگریزی کا وہ محاورہ ہے کہ ٹائم از منی, وقت جو ہے وہ دولت ہے. اگر آپ وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو آپ سونا بنا سکتے ہیں. تو یہ 250 کلومیٹر کا جو فاصلہ, اگر یہ پل بن جائے تو صرف 1 کلومیٹر رہ جاتا ہے
میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیکیدار کو یہ دیں وہ 24 گھنٹے کام کرے. انہوں نے کہا کہ 3 سال میں بنے گا. میں نے کہا نہیں، 1 سال میں بننا چاہیے. اور اس کے لیے وفاقی حکومت پوری معاونت کے لیے تیار ہوگی. میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشاورت میں رہوں گا، اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیکیدار لے کے آئیں گے جو 24 گھنٹے کام کر کے یہ 3 سال کے بجائے 1 سال میں اس کو مکمل کرے گا. تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا. اور میں جب 1 سال کی بات کرتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا. میرا 10 سال کا اپنا حقیر تجربہ ہے پنجاب میں. بے شمار اس طرح کے منصوبے جو کہ ماضی میں کئی سال لگ جاتے تھے وہ چند مہینوں میں مکمل ہوئے. تو اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ انتظامیہ پوری دل جمی سے یہ کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 سال میں نہیں 1 سال میں بنے گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوا آپ کی دعاؤں سے، تو پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اگلے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کا افتتاح بھی یہاں پر آ کے آپ کے ہاتھوں سے کروائیں گے انشاءاللہ. میرے بزرگوں، بھائیوں، اس کے علاوہ ضلع توڑگر اور بنیر کے درمیان سڑک کا بھی ایک منصوبہ، اس کا میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے. اور ایک سرنگ کا بھی جو بنیر اور کڑکر جو سرنگ ہے جو سوات کو ملاتی ہے، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے. یہ تینوں منصوبے ملا کے تقریباً 17-18 ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے اور امیر مقام نے اپنی یہاں پر اپنی تقاریر میں مزید یہاں پہ مطالبات رکھے. لیکن جو بین الضلعی جو منصوبے ہیں ان کی اپنی اہمیت، لیکن ضلع کے اندر عوام کے، قصبے اور شہر کے اندر عوام کے مسائل اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے تو پھر بڑے منصوبے جس کا زیادہ وسیع دائرہ ہوتا ہے اس کا فائدہ تو ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے گھر کو اپنا ٹھیک کرنا، سیدھا کرنا، یہ آپ کا اور میرا، ہم سب کا ایک ملی فرض ہے. اس حوالے سے جو یہاں پر ڈیمانڈز پیش کی گئیں یقیناً وہ سبھی کی سبھی انتہائی جائز ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن چند کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مزید انشاءاللہ اعلان کریں گے. ایک تو دانش اسکول کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں، دانش اسکول کا انشاءاللہ. دانش اسکول کا اس کی بنیاد میں نے پنجاب میں رکھی تھی 2008-10 سے، اور وہاں پر درجنوں دانش اسکول بنائے. اور وہاں پر کون تھے؟ یتیم بچیاں، یتیم بچے، غریب گھرانے کے بچیاں اور بچے جن کے پاس وہ بہت ذہین، بہت فتین، مگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے ماں باپ کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. اور عمرا کے بچے اس ملک میں، چاہے پشاور ہے، چاہے کراچی ہے، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، وہ بڑے بڑے اعلیٰ اسکولوں میں ان کو داخلے ملتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں، اس لیے کہ ان کے پاس حلال کے پیسے ہیں یا دوسرے وسائل سے پیسے ہیں. اور جو غریب اس ملک میں کروڑوں بستے ہیں، جو عظیم پاکستانی ہیں، فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں رزق حلال کے لیے، وہ سارا دن محنت کرنے کے باوجود بھی اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، بیمار بیٹی کا علاج کرنے کے لیے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ 300 روپے میں سے میں کیا کروں گا، میں دوائی لا کے دوں بیمار بچی کے لیے یا بیٹے یا بیٹی کی کتاب لے کے آؤں. تو دانش اسکول ہم نے بنوائے تھے پنجاب میں. مجھے یاد ہے ایک بچی، وہ رحیم یار خان کے دانش اسکول کی بچی تھی. اس کو جب میں وہاں پر گیا تو میرے پاس وہ بیٹی آئی میرے پاس، تو اس نے کہا کہ شہباز شریف میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے دانش اسکول بنایا. میں نے پوچھا بیٹی آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کا کہ میری جب میں چھوٹی تھی تو میرے جو والدہ تھی وہ اس دنیا سے کوچ کر گئیں. میرے والد تھے وہ کماتے تھے. تو کہنے لگی کہ ایک دن میں 6ٹھی کلاس میں یا 5ویں کلاس میں تھی تو میری ٹیچر میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ
اپنا جلدی آؤ, ہسپتال جانا ہے. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگے کہ تمہارے والد کچھ بیمار ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. کہنے لگے کہ خادم اعلیٰ میں جب ہسپتال پہنچی تو میرے والد سے میں بات نہ کر سکی, وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے, اور میں یتیم ہو گئی. میری 2 بہنیں وہ بھی یتیم ہو گئی, اس سے چھوٹی. تو اس بچی نے کہا کہ جب یہ دانش اسکول بنا تو آج یہ دانش اسکول یہ میرے لیے چھت کا کام بھی کرتی ہے, بہترین تعلیم ہے. اور میں رات کو اپنے والدین سے خواب میں بات کرتا ہوں, مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. تو اس نے کہا کہ شہباز شریف آج یہ دانش اسکول مجھے یقین ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور اپنے باپ کی بات کی لاج رکھوں گی. میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ آپ کا حق ہے, یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں, پورے پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم ان کے بچوں کو ملے, ان کو دوائی ملے, ان کو علاج ملے. ہم نے 75 سال ضائع کیے ہیں, لیکن اب وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس ملک کی ترقی کی دوڑ میں فی الفور اس میں جت جائیں, وگرنہ نہ آنے والی نسلیں معاف کریں گی, نہ آپ معاف کریں گے, نہ خدا معاف کرے گا. میرا یہ ایمان ہے بالکل. اس لیے ہمیں انشاءاللہ اس منصوبے کے اوپر کام کرنا ہے مل کر, چاہے وہ سیاسی قیادت ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے یا افواج پاکستان ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا چیف جسٹس ہے یا وہ سپہ سالار ہے. سب کو مل کر پاکستان کی اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہوگا عوام کے ساتھ, وگرنہ آپ معاف نہیں کریں گے ہمیں. میں ایمانداری سے بتاتا ہوں, میں جانتا ہوں اس بات کو. میں اس دشت میں اب نواز شریف کی قیادت میں 35 سال میں ہوں, اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جو ترقی کا دور جو 2013 میں شروع ہوا اور 2017-18 میں وہ ختم ہوا, اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور مکمل تباہی کے دہانے پہنچ گیا. آج ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے IMF کا پروگرام کیا, اور IMF کے جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے, یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجوہات تھیں میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا, آپ سب جانتے ہیں. لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ IMF کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اب 12 تاریخ کو IMF کی بورڈ کی میٹنگ ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام وہاں سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے. انشاءاللہ یہ IMF کا منصوبہ ہوگا. ہم IMF کی MD کی بھی ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں. میں اسحاق ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں, ان کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں, ان دوست ممالک کا, چین کا, سعودی عربیہ کا, UAE کا, ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے دیے. اس کا میں اگر آپ کا تفصیل سے تذکرہ کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں سپہ سالار کا, پاکستان کا, آصف منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی. سعودی عربیہ سے UAE سے 3 ارب ڈالر لے کے دیے. میرے بزرگوں بھائیوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ یک جاں دو غالب ہوں. وہ شعر ہے نا اقبال کا کہ وہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. یعنی ایک فرد جو ہے وہ خاندان ایک اکٹھا ہو, 4 بیٹے, 2 بھائی, بیوی, بیٹیاں, تو وہ اس کی جو اپنا عزت ہے, اس کا جو احترام ہے, اس کا جو روب داب ہے وہ ایک فرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اقبال کہتا ہے بزرگوں سن لیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے, یعنی ملت کا جو ربط ہے, ملت کا جو ایک ہے, فرد جو ہے اس سے قائم ہے, اکیلا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. دریا میں یہ جو دریائے سندھ ہے اس میں جو موج ہے دریا کے سینٹر میں کتنی خوفناک ہے. جب وہ کنارے لگتی ہے چاہے اس طرف یا اس طرف جھاگ بن جاتی ہے. تو میرے بزرگوں بس یہی
قوت جو ہے اتحاد کی وہ ہمیں انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی. تو دانش اسکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیر تحفہ پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں ہے یہاں پہ, تو بس پھر میں انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں جو بجلی جو ہے اس کو آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں, اور انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں بجلی فی الفور آئے گی. میں جاتے ہی اسلام آباد میں اس منصوبے کے اوپر میں کام کروں گا اور انشاءاللہ میں آپ کو دلواؤں گا. آخری بات ایک کالج اس طرف اور ایک کالج اس طرف, اس کا میں اعلان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان پاکستان قائد اعظم, آواز نہیں آئی مجھے, پاکستان قائد اعظم نواز شریف. وزیر اعظم شہباز شریف طورخر میں مقامی قائدین سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے کو نواز شریف کے دور کے علاوہ ترقی نہیں دی گئی. جو وقت گزر گیا اس پر ماتم کے بجائے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ملک تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا.